یہی فیصلہ تھا نا، اس علی ابن ابی طالب کو مانو، خالی علی کو مانو یا علی کی مانو۔ جہاں سے ہم تھوڑی سی غلطی میں پڑ گئے، غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ علی کو ماننا ہے۔ بابا علی کو تو سارے مانتے تھے، کون دشمن تھا اس بات کا کہ علی جیسا شجاع کوئی نہیں؟ فرمائیے، کیا اس وقت عرب میں کوئی یہ کہنے کی جرت رکھتا تھا کہ علی سے بڑا وہ شجاع ہے؟ وہاں تو خانہ کعبہ کی دیوار سے سارے بہادروں کے نام ہٹا دیے گئے، تنہا لکھا گیا تو ابو طالب کے بیٹے کا نام لکھا گیا۔ علی کے علم کا اقرار تو ہر کوئی کرتا تھا، علی کی مشکل کشائی کا اقرار بھی ہر کوئی کرتا تھا۔ بابا کس چیز کی دشمنی تھی؟ دشمنی یہ تھی علی کو مانتے تھے، علی کی نہیں مانتے تھے۔ میں اسپیشل اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا را مجلس صرف سننے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ عرب کی تاریخوں کا مطالعہ تو کر لو، علی وہ ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرے، دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ علی کے سامنے اگر ایک طرف سونے کا پہاڑ ہو اور ایک طرف بھوسے کا پہاڑ ہو، راہ خدا میں دینا ہو، علی پہلے سونا دے گا۔ منکر تھے، دشمن تھے تو اس بات کے کہ جو علی کہے وہ نہیں کرنا۔ اور آج تباہی اگر ہوئی ہے تو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ علی کی نہیں مانی گئی۔ اور ہم ذرا اپنے جائزہ لیں، آج شب جو ہے اس امیر المومنین کی جدائی کی شب ہے، کسی اور کو تو چھوڑ دیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور اس بات پہ زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بابا تم علی کو مانو۔ نہ، علی کو منوایا نہیں جاتا، علی وہ ہے جو دل میں اتر کر خود بتاتا ہے میں اور نہیں، میں علی ہوں۔ علی کے لیے ہمیں کوئی تردد کرنے کی ضرورت ہے؟ جوں علی کے قریب لوگ آتے جائیں گے، علی کی امامت کا اقرار کرتے جائیں گے۔ ہم اس شب ذرا یہ تو سوچ لیں ہم نے کیا کیا۔ میری عمر، بزرگان نوجوان بھائیوں کی عمر کتنی ہو گئی؟ علی کو مانا اس لیے تھا کہ میں نے خواہشات کی نہیں ماننی، عقل کی نہیں، اپنی کسی بھی جذبات کے تابع نہیں رہنا، ماننی ہے تو مولا علی کی۔ کیا مانی ہے؟ اس رات وصیت کی ہے نا، کی ہے نا وصیت؟ آپ میں سے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی ہر بات بھول جاتے ہیں، لیکن آخری وقت پر کی ہوئی بات نہیں بھولتے۔ بندے کہہ دیتے جی ساری باتیں مانیں گے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ میرے باپ کے آخری سانس سے اس وقت میرے باپ نے یہ مجھ سے وعدہ لیا تھا، جب باپ کا آخری وقت تھا اس وقت اس نے بات کی تھی، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس بات سے پیچھے ایک عام سے باپ کا یہ مقام ہو۔ ہمارے دل میں تو باپ سے زیادہ مقام اس کا ہے جو ہمارا امام ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس امام نے بھی کوئی آخری وقت پر ہمیں کچھ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ وہ جو وصیت فرمائی تھی کیا صرف اولاد کو فرمائی تھی؟ اس میں تو یہ جملے تھے، جس تک میری یہ بات پہنچے اس کے لیے یہ پیغام ہے۔ میں سارا نہیں پڑھتا، اس میں ایک جملہ مولا نے کہا تھا، اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، فرمایا تھا۔ فرمایا یاد رکھو میرے ماننے والوں، تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائے۔
یہ کب کے جملے تھے امیر المومنین کے؟ آخری بات میں اپنا گریبان کھولتا ہوں، کسی پہ کیوں انگلی اٹھاؤں؟ میں نے مولا کے ساتھ کتنی وفا کی، میں نے زندگی میں قرآن کا کتنا قرب حاصل کیا، آج میرا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا اس لیے کہ علی بھی زبان پہ رہ گیا، قرآن بھی زبان پر رہ گیا، نہ علی دل میں اترا نہ قرآن دل میں اترا۔ اور ہمیں تو قرآن سے زیادہ محبت و الفت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس زبان نے فرمایا تھا جو بغیر وحی کے بولتی ہی نہیں ہے، وہ فرما رہی تھی قرآن علی کے ساتھ، علی۔ تو اب میں آپ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیغمبر نے کہہ دیا قرآن مولا علی کے ساتھ، علی مولا، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ خالی قرآن ہوتا ہے یا علی بھی ہوتا ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمیں تو زیادہ عقیدت ہونی چاہیے، ہم تو دعویداران ولایت علی ابن ابی طالب والے ہیں، ہم تو قرآن سے ایک لحظے کے لیے دور ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن سے دور ہونا قرآن سے دوری نہیں، علی سے دوری ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ہم نے کتنا قرب حاصل کیا قرآن کا؟ اگر کیا بھی صحیح تو کسی کی فوتگی پر، کل خانی پر، اور وہ بھی خالی عربی متن۔ قرآن نے، اللہ نے قرآن کو صرف اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ دیکھ کے پڑھتا جا، بلکہ اللہ نے تو کہا تھا میں نے یہ نازل کیا ہے تاکہ تو اس میں غور اور فکر کرے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ سمجھے یا نہ سمجھے، جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی ضرور تائید فرمائیں گے۔ پرانے زمانوں میں خط لکھے جاتے تھے، تھک تو نہیں گئے؟ وہ ڈاکیا خط لے کے آتا تھا، جس گاؤں محلے میں جاتا جن کا خط ہوتا ان کے دروازے پہ دیتا۔ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کی منت کرتے بھائی پڑھ بھی دے، خود تو پڑھنا نہیں آتا نا، پڑھ دے۔ وہ کہتے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے، وہ اسے کچھ پیسوں کا کچھ دینے کا وعدہ بھی کرتے، اور پھر بھی وہ نہ پڑھتا تو وہ خط لے کے رکھ نہیں دیتے تھے۔ آئے میرا اللہ، خط لے کے نا باپ کا یا بھائی کا، وہ اوپر کوئی شیڈ بنا ہوا ہوتا تھا اس پہ رکھ دیتے تھے، خیر ہے، ایسا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں پڑھ رہا تو کیا کرتے؟ خط لیتے، اپنے گاؤں میں کوئی نہ ہوتا تو دوسرے گاؤں میں جاتے، دوسرے میں نہ ہوتا تو تیسرے میں جاتے، تیسرے میں کوئی نہ ہوتا تو چوتھے میں جاتے۔ کیوں اتنی مشقت کرتے؟ اس لیے کہ دل بے قرار ہے، اسے اطمینان تب ملے گا جب خط کی تحریر سنوں گا تو پتہ چلے گا لکھنے والے نے کیا لکھا ہے۔ اطمینان تب آئے گا نا۔ آج جدید نوجوانوں کے لیے آپ کا جب میسج آتا ہے کسی زیادہ چاہنے والے کا تو کتنی دیر لگتی ہے اس میسج کو کھولنے میں؟ جب تک وہ کھلے نا چین نہیں آتا۔ تو جہاں قدر ہو، جہاں عشق ہو، وہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ جتنا اس دور کے لوگوں کو باپ اور بھائی کے خط سے محبت تھی، یا آج کا نوجوان تجھے دوست کے میسج سے محبت ہے، اللہ کرے اتنی محبت تیرے اور میرے دل میں اللہ کے قرآن کی پیدا ہو جائے، اتنی پیدا کرو۔ آپ نہیں پڑھے ہوئے، مانا اسکول نہیں گئے، نہیں پڑھا ہوا، ترجمہ نہیں آتا آپ کو، تیرے گھر میں پوتا تو ہوگا، نواسا تو ہوگا، پوتی تو ہوگی، نواسی تو ہوگی۔ موبائل سیکھنے کے لیے بچوں کو بلانا یہ شرم کی بات نہیں،
لیکن قرآن کا ترجمہ تجھے وہ سنائے، اس میں تجھے شرم آتی ہے، وہ بچہ ہے، میں بوڑھا ہوں، وہ مجھے بتائے گا۔ شرم تو تب ہوتی نا جب وہ اپنی بات تجھے بتاتا، کہ وہ اپنی بات بتا رہا، وہ تو ذریعہ بن رہا ہے تیرے اور تیرے رب کے کلام کے درمیان، وہ تجھے بتا رہا ہے میرا معاملہ نہیں، تیرا اللہ کہہ رہے اگر علی کو ماننے والا ہے تو پھر حرام نہ کھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو سینے سے لگایا، رکھ دیا، علی کا نام زبان سے لیا، بہت زحمت بھی کر لی۔ ہم پڑھنے والوں نے ممبر پر علی مولا کے فضائل پڑھ لیے، آپ مومنین نے مجمع میں بیٹھ کر نعرہ لگا لیا، یہاں سے مجلس ختم ہوئی، امام بارگاہ کے دروازے سے باہر نکلے، کون علی؟